وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ درس نمبر 183 آیت نمبر 231 حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم احکامات دین کو مذاق سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور خدا کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ. اور خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 231. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ، پس جب وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو شائستہ طریقے سے انہیں رکھو، یا سرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور انہیں نہ روکو، ضراراً، تکلیف پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم حد سے تجاوز کرو. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسہ، وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ تعالیٰ کی احکامات کے ساتھ مذاق مت کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اس نے نازل کی ہے تم پر کتاب اور حکمت. یعظکم بہ،
جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سامعین کرام، مضمون جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو مذاق کا نشانہ نہ بناؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ اس کے بارے میں آپ کو کہہ بھی رہا ہوں آج، یعنی جو گزشتہ مضمون ہے، جو میں نے کہا ہے یا جو کہنے کی کوشش کروں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہ دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے یا اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے صلاحیت حاصل کرنے کی جگہ کا نام ہے۔ دیکھیں، ایک چیز کو، ایک بات نوٹ کر لیں، ایک چیز کا ایک مقصد آپ کے ذہن میں نہ ہو تو پھر آپ اس کے تقاضے بھی پورے نہیں کر سکیں گے، کوئی بھی کام ہو دنیا کا۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک کاروبار شروع کیا، ایک سٹور کھولا، اس میں 3 کروڑ کا سامان لگا دیا۔ مقصد آپ کا پیسے کمانا نہیں ہے، مقصد آپ کا کاروبار کرنا نہیں ہے، لیکن کاروبار آپ نے کھول لیا۔ جب مقصد آپ کا پیسے بنانا نہیں ہے، منافع حاصل کرنا نہیں ہے، تو اب یہ ہے نا کہ اب یہ آپ سوچیں کہ کوئی آدمی 3-4 کروڑ، مثال کے طور پہ میں جگہ لیتا ہے، وہ ایک زمین خرید لیتا ہے، کاروباری کمرشل پلاٹ 4 کروڑ کا، 3 کروڑ اس میں سرمایہ لگا دیتا ہے، 2 کروڑ روپے اس کے سجاوٹ کے لیے خرچ کرتا ہے، مثال کے طور پہ لگا لیں 3 کروڑ 2 اور پھر 5 اور 3 8 کروڑ، 8 کروڑ کا سرمایہ ہے، 2 کروڑ کا سرمایہ اس کا ایک ویئر ہاؤس ہے، سٹور ہے، اور وہ یعنی 10 کروڑ روپے کا اس نے سرمایہ لگا دیا۔ یہ دیکھیں، میں سمجھنے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان بنا کسی مقصد کے کوئی کام کرتا نہیں ہے، کرے تو اس کا وہ نتیجہ پھر نہیں حاصل ہوتا جو کہ ہونا چاہیے۔ مطلب آپ نے 10 کروڑ روپے کا سرمایہ لگا دیا اور آپ کا مقصد کاروبار کرنا نہیں ہے، ایک کاروبار ہے وہ آپ کرنا ہی نہیں چاہتے، آپ کی دلچسپی نہیں ہے، آپ کا مقصد مطلب پیسے کمانا نہیں ہے، کاروبار کرنا نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ چلیں آپ نے یہ سب کچھ لگا دیا، دکان بنا لی، پیسے لگا دیے، 10 کروڑ روپے آپ کے لگ گئے، اور اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، تو آپ کا اب کیا خیال ہے کہ آپ کے خرچے کہاں سے چلیں گے اور آپ کے گھر کا خرچ کیا ہوگا؟ آپ کمانے نہیں چاہتے، سب کچھ کر لیا ہے، اب یعنی دکان کا شٹر بھی آپ نہیں کھولنے کو تیار، گھر میں آپ کہتے ہیں یار مزے کرتے ہیں، کچھ 2-4 لاکھ روپے ہیں، مزے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، گھر میں پڑے رہتے ہیں، دکان کھولتے نہیں ہیں، نہ دکان جاتے ہیں، نہ اس پہ محنت کرتے ہیں۔ کاروبار تو ایک جہد مسلسل ہے، یعنی کوئی بھی کاروبار کرنا، نوکری ہے، نوکری میں بھی آپ کو ٹائم پہ جانا ہوگا اور یعنی اپنا ٹائم کی ڈیوٹی کرنی ہوگی۔ کاروبار تو اب یہ ہے نا کہ صبح سے لے کر شام تک آپ نے، اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دودھ کا کاروبار شروع کیا، مثال کے طور پہ لگا لیں، اب دودھ کے کاروبار کے لیے تو آپ کو صبح ہی صبح دکان کھولنی ہوگی، کیونکہ لوگ اکثر لوگ نماز کے بعد فجر کی خریداری شروع کر دیتے ہیں، پہلے دودھ کی فروخت ہوتی ہے، پھر 10 بجے کے بعد دہی کی فروخت شروع ہو جاتی ہے، دوپہر تک، پھر شام کو پھر دودھ کی، پھر دہی کی، اس طرح کام چلتا رہتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک آپ کا کام یعنی دکان کو کھولے رکھنا پڑتا ہے، پھر اس کے لیے سامان منگوانا، تو یہ ایک لمبی، یعنی آپ سمجھ رہے ہوں گے، آپ نے 8-10 کروڑ روپے آپ نے لگا دیے، اب نہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، نہ محنت کر رہے ہیں، نہ مزدوری کر رہے ہیں، نہ شٹر کھول رہے ہیں، نہ دکان کھول رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں وہاں جو سامان، مثال کے طور پہ سٹور میں خراب ہونے والا سامان ہے، مثال کے طور پہ آپ نے گیلا، ایک تو ڈرائی فروٹ ہوتا ہے نا، آپ نے اس میں مالٹے رکھ لیے اور آم رکھ لیے
اور ایسی خراب ہونے والی چیزیں جو خراب ہو جانے والی ہیں. کیلا ہے، کیلا رکھ لیا، سیب رکھ لیے، مالٹے، ایک بڑی فروٹ کی آپ نے شاپ سجا لی سے سمجھے ایسا. اب وہ فروٹ تو آپ نے ڈیلی بیس پہ آپ نے فروخت کرنا ہے، آپ دکان جا ہی نہیں رہے. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں بنا کسی مقصد کے کوئی بھی کام کریں تو ایک تو آپ کی اس میں دلچسپی نہیں ہوگی اور آپ ٹو دی پوائنٹ اس کے تقاضے نہیں پورے کر سکیں گے اگر جو مقصد ہے وہ آپ کا نہ ہو یا پورے کرنے کے لیے آپ تیار نہ ہو. زندگی کا تو ایک کاروبار ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کا سودا ہوتا ہے، یہاں تو جنت کا سودا ہے. جنت کا سودا آپ خریدنے کے لیے آئے ہیں. تھوڑی توجہ سامنے کا، جنت کا سودا کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، جنت کی قیمت دینے کے لیے آئے ہیں. یہاں جنت کی قیمت دینی پڑے گی آپ کو، اس کی میں بات کر چکا ہوں. اور جنت خریدنی ہوگی. آپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ نے اپنا دنیا میں آگے اپنا ذہن بدل لیا، غلط فہمی کے شکار ہو گئے کہ یہاں میں نے دنیا کے سودوں کا دنیا کے سودے لینے ہیں. میرے باپ نے 2 مکان چھوڑے ہیں، میں 3 مکان چھوڑوں گا، یا ایک کالونی بناؤں گا، وہ بھی میرے نام، اس کا میں کرایہ. تو آپ نے دنیا کے فائدے کی نیت کر لی، عاجلہ سے آپ نے دل لگا لیا. اب آخرت کا جو سودا ہے وہ تو بکتا ہے، اور وہ یعنی اس کی تراکیب ہیں قرآن مجید میں. آپ نے قرآن کو نشانہ مذاق بنا لیا. قرآن تو ہدایت ہے، آپ نے ہدایات کی تلاوت شروع کر دی کہ بھئی یہ بڑا اچھا کام ہے. خاتون خانہ آتی ہے، شوہر آتا ہے، خاتون خانہ کسی بھی بات پر ناراض ہے تو وہ جناب شوہر آتا ہے، اس کو گھاس ہی نہیں ڈالتی، نہ ویلکم، نہ کچھ، بیٹھی بھی ہے قرآن کی تلاوت کر رہی. مثال کے طور پہ عرض کروں، نوافل پڑھ رہی ہے، دے مارے نوافل، صبح تہجد کے لیے اٹھ رہی ہے، شوہر کو وہ یعنی ٹھڈے مار رہی ہے. مثال کے طور پہ عرض کروں، ایسا ہوتا ہے اکثر. آپ دیکھ لیں، خواتین کو خود معلوم ہے، اپنے مزاج معلوم ہے کہ بھئی میں نے تو خفا ہونا ہے، کوئی بھی بات ہو میں نے ایک بہانہ ڈھونڈنا ہے خفا ہونے کا. کیوں؟ آپ کے مزاج مل ہی نہیں رہے شوہر کے ساتھ، مثال کے طور پہ. تو اب دین کا تو آپ کو ادراک ہی نہیں ہے، اور یہ صرف خاتون کی بات نہیں ہے، میاں کی بھی بات ہے. دنیا میں آنے کا آپ نے مقصد بنا لیا ہے کہ میں نے تو بس یہاں عیش و عشرت اور کھیل کود اور بس یہ دنیا ہی کے لذات. آپ دیکھ لیں کس طرح یہ خواتین کے جو کپڑوں کے جو سٹور ہیں یہ کس طرح یعنی پھل پھول رہے ہیں، کس طرح ان کی بکری کروڑ. ایک دکان میں ہم گئے تھے، نئی دکان تھی، تو وہ ابھی انہوں نے باقاعدہ آغاز بھی نہیں کیا تھا. تو بہرحال ہم کچھ خریداری چاہیے تھی ہمیں، تو وہ نوکر تھے، رات کا وقت تھا، تو انہوں نے شٹر تقریباً گرایا ہوا تھا، تھوڑا سا وہ تھا، ہم نے کھٹکھٹایا تو وہ خیر انہوں نے کہا یار یہ تو ہماری سیل کا وقت بھی نہیں ہے، اور ہم ابھی سودے آئے ہوئے ہیں، 2 کروڑ روپے کا سامان ہے. اور یعنی ایک چھوٹی سی شاپ تھی. کہتے ہیں 2 کروڑ کا سامان ہے، یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، بہرحال آپ کو جو لینا ہے آپ لے لیں. تو بہرحال وہ بڑی مشکل سے وہ ہم نے سودا ودا کیا. تو اب کروڑوں روپے کے سامان، یہ ایک دکان تھی، اسی طرح 20 دکانیں ہمارے مردان میں کھلی ہوئی ہیں، بڑے سج رہے ہیں، کاروبار بڑے لگے ہوئے. عورتیں ہیں کہ ٹوٹی پڑ رہی ہیں، سیل ہو تو دکان میں قدم رہنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ بلیک فرائیڈے ہے اور یہ فلانا سیل ہے اور یہ یعنی آپ کو معلوم ہے، مجھے تو زیادہ وہ نہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں آپ نے ایک رہنے کا موڈ بنا لیا کہ بس میں نے یہیں بس یہاں تماشا لگانا ہے اپنا. اور تماشے یہ کیا ہے، آپ نے تماشے لگائے ہوئے. یہ آپ فوجیوں کو دیکھیں، 4 سٹار ہے یا 3 سٹار ہے، یہ سٹار، یہ کیا ہے، یہ تماشے ہیں. مجاہد تو بس اللہ کے نام کا مجاہد ہوتا ہے، جو تھے مجاہد. یہاں تو کاروبار ہیں، بس تنخواہیں ہیں، کاروبار ہیں. حضور کے زمانے میں دیکھیں کس نے کتنی باقاعدہ فوج تھی، سب نکل پڑتے تھے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے. صحابہ کرام نے کتنی یعنی وہ لی ہیں تنخواہیں، یا ان کے کون سے سٹار تھے. عمر بن عاص
جو ہے فاتح مصر تھے، کتنے اسٹار جنرل تھے، وہ بڑے منظم اور وہ بڑے مجاہد تھے. خالد بن ولید، کتنے انہوں نے اسٹار لگائے ہوئے تھے. فوجی لوگ ناراض نہ ہوں، یہ میں تمام معاشرے کی بات کر رہا ہوں. اور ایک طبقہ تو ظاہر ہے کہ میں نے مثال کے طور پہ دینا ہوتا ہے، تو آپ نے ایک تماشا لگایا ہوا ہے، یہ گارڈ آف آنر ہے، یہ کوارٹر گارڈ ہے، جو بھی افسر صاحب گزریں گے سلام نہیں ہوگا، سلوٹ ضرور ہوگا. اور یہ یعنی فوجی لوگ ناراض نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں یہ کیا ایک نعروں کا اور ایک سلامیوں کا ایک سلسلہ ہے، بس ایک تماشا ہے. یعنی ایک فوجی ایک تماشا ہے. یہ جناب سینئر ہے اور یہ جونیئر ہے اور یہ سپاہی ہے اور یہ جو ہے بریگیڈیئر صاحب ہیں. یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں مسلمان معاشرے کی. ہم نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے قرآن سے. یہ صرف فوجی حضرات نہیں ہیں، یہ آپ کے تمام سیاستدان اور بعض جو دین کو جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، جو دین کو انہوں نے ہمیں یعنی آپ کو بھڑکا رہے. مختلف چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اور اس پہ جو ہے کفر کے فتوے اور شرک کی فیکٹریاں کھلی بھی ہیں. یہ کوئی عجیب یعنی ایک تماشا سا ہے. یعنی یہاں دیکھیں لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، تم اللہ کے دین کے ساتھ مذاق نہ کرو. آیت دین کیا ہے؟ آیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. ہم نے اسے ایک مذاق بنا لیا. اور یہ یعنی یہ بس بہرحال میں نے گفتگو کی ہے، لیکن میں دیکھیں خود بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں، آپ کو بھی میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ آیات قرآنی کے ساتھ مذاق کیوں کر رہے ہیں. قرآن یا تو سیدھا سیدھا دین کو چھوڑ دیں، جو دین آپ کی سمجھ میں آتا ہے اس کو اختیار کر لیں. یہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین و اہدنا صراط المستقیم، اور پھر مرضی کی زندگی اور آیات قرآنی کے ساتھ استہزاء، مذاق. 70 سال ہو گئے پاکستان اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا اسلام کے نام پہ. 70 سال سے سود کا لین دین ہو رہا ہے، شراب، زنا یہ چل رہے ہیں. برہنگی، بے شرمی خواتین کی یہ آپ کے سامنے ہے. یہ میڈیا جو آپ کے سامنے یعنی سر چڑھ کر بول رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی خواہشات ہیں. اور آپ دیکھیں ہر جگہ خاتون کو گھسیڑا ہوا ہے انہوں نے، ہر جگہ خاتون کو گھسیڑا ہوا ہے. سرخی، پاؤڈر اور لپسٹک اور خوب بنا سجا کے آپ کے سامنے بٹھا دیتے ہیں اور پھر ریٹنگ چلتی ہے اس پہ. کھڑکی توڑ جو ہے وہ پروگرام چلتے ہیں. تو کوئی عجیب سا مذاق ہو رہا ہے دین کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ. یہ تو آپ دیکھ لیں، اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، گھر گھر جو ہے اس میں دین آیات الہی کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. یہاں تو تذکرہ ہے طلاق کا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا. خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی، عدت گزر گئی، نہ نکاح دوبارہ کر رہا ہے، طلاق رجعی، نہ نکاح کر رہا ہے نہ بیوی کو چھوڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیوں کر رہے ہو میری آیات کے ساتھ مذاق؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. جب ان کی عدت پوری ہو جائے، نکاح نہیں کرنا تو چھوڑ دو اس کو. آپ یہ تو گھر گھر میں مختلف مسائل ہیں. خاوند اور بیوی، خاوند الگ ہو گیا بیوی سے، اور بیوی اپنے گھر میں، اب خاوند طلاق ہی نہیں دے رہا اسے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ ایک مذاق ہے. یہ تو ہمارے گھر گھر کا مسئلہ ہے سامنے کرم. یہ آپ دیکھ لیں جو فیملی کورٹس ہیں کس طریقے سے یعنی عدالتوں میں میاں بیوی ایک دوسرے کو گھسیٹتے ہیں. بھلے طریقے سے تم نے بیوی نہیں رکھنی تو بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. تم ان کو روکے نہ رکھو نقصان پہنچانے کے لیے، تک کہ تم حد سے تجاوز کر رہے ہو. حد کیا ہے؟ حد اللہ کا حکم ہے. حد جو ہے وہ اخلاق ہیں،
حضور دین آیا ہے ہمیں اخلاق سکھاتا ہے. آپ بد اخلاقی کر رہے ہیں، بیوی کو نہ رکھ رہے ہیں نہ چھوڑ رہے ہیں، اسے تنگ کر رہے ہیں. بعض شوہر حضرات بہت تنگ کرتے ہیں اپنی بیویوں کو، تشدد کرتے ہیں. جو مار کی اجازت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو تھپڑ رسید کریں یا اس کو پیٹیں، ڈنڈے سے پیٹیں. اس کی تو حدود ہیں. فقہا نے کہا ہے کہ مسواک یعنی جس سے آپ مسواک کرتے ہیں اس سے تھوڑی سی ضرب خفیف کہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اس کی ٹانگ توڑ دیں، ہاتھ توڑ دیں یا اس کے جسم پہ نیل پڑ جائے. یہ تو ایک اظہار ہوتا ہے آپ کی ناراضگی کا کہ میں اتنا پریشان ہوں کہ میں تمہیں یعنی مارنے تک آ گیا ہوں. تو ظاہر ہے کہ یہ تو دیکھیں حدود ہیں. اب آپ نے حدود کراس کر لی، آپ نے ہاکی اٹھا لی، آپ نے کرکٹ کا بیٹ اٹھا لیا، کوئی ڈنڈا اٹھا لیا، خاتون خانہ نے چمٹا اٹھا لیا. اکثر خاتون خانہ شوہر کمزور ہوتا ہے تو وہ چمٹا اٹھا لیتی ہے اور مارنے پہ آ جاتی ہے. یعنی یہ دونوں جو ہے یعنی یہ کوئی اسلامی معاشرہ تو نہیں ہے، مسلمان لوگ تو نہیں ہیں، برائے نام مسلمان ہیں، لیکن اسلام کی حدود سے ہم تجاوز کرتے ہیں. ذرارا لتعتدوا پہ آپ غور کریں. تم تو زیادتی کر رہے ہو، اور یہ زیادتی جو ہے سامعین کرام ہمارے عوام کا شیوہ ہے. عوام کا ہر شعبے میں زیادتی. گوالا ہے وہ دودھ میں آپ دیکھ لیں عام طور پہ پانی والا دودھ ملتا ہے. خالص دودھ کے دعوے تو ہیں لیکن خالص آپ کو کہاں پہ ملتا ہے؟ نقلی دیسی گھی بنایا جاتا ہے. اور آپ دیکھ لیں سارے ہر جگہ جو ہے وہ ہے مسالوں میں ملاوٹ ہے، آپ کو معلوم ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. بہرحال اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. میں آپ سے اتنا کہہ رہا ہوں کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا کیا ہے، اور دیکھیں یہ آیت جو ہے میرے لیے ہے اور آپ کے لیے. ایک بات نوٹ کر لیں، میں نے تو کوئی یعنی ایک تو یہ ہے کہ کوئی دکان تو نہیں کھولی بھی کہ یہ درس کی دکان ہے آپ درس سنا کریں اور بس پھر جھولی جھاڑ کے اٹھ جائے کریں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی احکامات ہیں اور اس کو ہم سمجھنے کی، آپس میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا تو مقصد یہ ہے. تو آپ نے اگر سمجھنا نہیں ہے روایتی طور پہ تو میرے خیال سے اسے نہ سننا ہی بہتر ہے کہ بھائی یہ تو بس مجبوری ہے، سننا ہے. لوگ میں درس سننے والی بننا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، بس لوگوں میں نام ہو کہ میں تو قرآن کو سنتی ہوں یہ وہ یا سنتا ہوں. تو نہیں، یہ بات نہیں ہے. نعمت اللہ، بس کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تو ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر اتارا ہے اور یہاں آپ کو ایک زندگی دی ہے، آپ کو انسان بنایا ہے اور ایک خاص مقصد کے لیے. اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا تقرب آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقین جو ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، باغات ہوں گے، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، نہریں ہوں گی. کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ وہاں آپ کو بلا رہا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو دار السلام کی طرف بلا رہا ہے. تو اب یہ دنیا کیا ہے؟ یہ محنت کی جگہ ہے. محنت آپ نے کرنی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. ہاں پوری آیت میں سنانا چاہتا ہوں، سن لیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں، تم ہی میں سے ہوں.
میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا مقصود ایک ہے، تمہارا محبوب ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اب جس کو امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی، سبحان اللہ، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ اس کے لیے کوشش کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یہ چیز جو ہے یہ ہمارے دماغ میں نہیں آ رہی کہ اللہ کی ملاقات کی تیاری۔ ہم کہتے ہیں دنیا منزل ہے، دنیا کے لیے تیاری کرنی ہے ہم نے۔ بچہ آپ کا پیدا ہو جاتا ہے، دنیا کے لیے لنگوٹ آپ اس کا کر لیتے ہیں اور بشرٹ اور پینٹ چڑھا کے آپ بھجوا دیتے ہیں انگلش اسکول میں کہ یہ پڑھے گا، اچھا پڑھے گا، بڑا انسان بنے گا، بڑا کھوتا بنے گا۔ انسان کیا بنے گا؟ وہ بڑا بن کے کھوتا۔ کھوتا کا مطلب کیا ہے؟ بد دماغ، اس کا کوئی دماغ نہیں ہوتا۔ کھوتا تو آپ کو معلوم ہے نا، گدھا بنتا ہے انسان کو، آپ گدھا بناتے ہیں۔ کوئی سوچنے سمجھنے کی، آج کا معاشرہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے کام ہی نہیں لے رہا، ساری توجہ اس کی ظاہر کی طرف ہے، حب دنیا میں مصروف ہے، دنیا ہی کی چاہت ہے اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو دیکھیں، میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ اب ہم تو گلہ مند ہیں، ہر شخص جو ہے اللہ سے گلہ کر رہا ہے، یا اللہ تو نے غریب پیدا کیا ہے، مال نہیں دیا، دولت نہیں دی، کوئی کہہ رہا ہے بچے نہیں دیے، کوئی کہہ رہا ہے لڑکی نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے لڑکا نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے اولاد نہیں ہے۔ ہر وقت آپ گلہ مند ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، جہاں بھی آپ ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، اسی میں آپ کا امتحان ہے۔ وزیر اعظم کے اگر آپ بیٹے بھی ہیں تو وہاں بھی آپ کا امتحان ہے۔ آپ ایک ریڑھیبان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، وہی جگہ آپ کا امتحان ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہیں میں آزماتا ہوں اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی، یہ سب آزمائش ہے، فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ تو بہرحال نعمت اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ ہم یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا نعمتیں ہیں۔ زندگی، میں نہیں تھا اب ہوں، کل پھر نہیں ہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ میں کیوں ہوں، یہ زندگی کیوں ہے؟ آپ نے اس پہ سوچنا ہوگا، اپنی حقیقت پر سوچنا ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی کیوں دی ہے۔ یہی وہ بات ہے جو ہم محسوس نہیں کرتے، اس پہ سوچتے نہیں ہیں، تو پھر زندگی کو فضول مقصد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ فضول دنیا، اللہ کو بھلا کے اگر جس کو بھی آپ مقصود بنائیں گے وہ ختم ہونے والی ہے، وہ بچھڑ جانے والی ہے، آپ بچھڑ جائیں گے اس سے۔ قبر میں آپ قبرستان کا چکر لگایا کریں نا، موت کو یاد کریں۔ اذکروا ذکر حازم اللذات، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لذات کے ہضم کرنے والی چیز ہے اس کو زیادہ یاد کیا کرو، اذکروا ذکر حازم اللذات۔ تو بہرحال دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کو آپ نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ ابھی وقت اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو انہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دو، اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا ان کو رخصت کر دو اچھے طریقے سے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں تم نہ روکو تکلیف پہنچانے کے لیے تاکہ تم حد سے تجاوز کرو۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جس نے بھی ایسا کیا تو در حقیقت اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہزوا، اللہ کی نشانیوں کو مذاق نہ بناؤ، اللہ کی آیات یعنی احکامات یعنی دین الہی کو مذاق کا نشانہ نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پہ کی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو نازل کی ہے اس نے تم پر کتاب اور حکمت، یعظکم بہ، اور اللہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے، تو لہٰذا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور خدا کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ۔ اور خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، ان کو یاد کرو اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔